نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم. معزز حاضرین اور انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، آج جس موضوع پر بات کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، موضوع بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی معلوماتی. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں. یہ موضوع انشاءاللہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا. آج کا موضوع ہے 4 اذکار سے 4 مصائب سے نجات. 4 وظیفے یعنی 4 اذکار 4 مصائب سے بچاتے ہیں، نجاتے ہیں. نمبر 1، اور یہ 4 اذکار قرآنی اذکار ہیں، قرآنی وظیفے ہیں، اور ان 4 اذکار کو جو پابندی کرے گا، جو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، تو اس کے بدلے میں کیا اثرات آئیں گے، کیا تبدیلیاں آئیں گی، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. سب سے پہلا وظیفہ. اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضرت یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی ذکر بتا دے، کوئی قرآن کی آیت بتا دے. تو ایسے حضرات کے لیے آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے. پہلی آیت کہ اگر آپ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، یہ جو ہے 4 اذکار امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 سے 40 کے درمیان میں یہ 4 اذکار کا ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں غم اور پریشانی اگر ہے تو آپ ایک آیت ہے اس آیت کو معمول کریں. نظر بد سے اگر آپ کو محفوظ رہنا ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے اس آیت کو معمول کریں. دشمن کا خوف تجارت میں، بزنس میں یا کسی بھی فیلڈ میں ناکامی کا، دھوکہ ملنے کا یا لاس ہونے کا خوف ہو تو اس کے لیے ایک آیت ہے، اس آیت کو آپ معمول بنائیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ تنگی میں مبتلا ہیں، پریشانی ہے، گھر کے اندر کمی ہے، اور اسی طریقے سے خوشحالی نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک آیت ہے. تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. سب سے پہلے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے. نظر بد، نظر لگتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق. جو انسان کی نظریں ہوتی ہیں
یہ تیر کی طرح جو ہے انسان کی جو ہے زندگی میں جا کر کے لگتی ہے، اور اس کا بہت، اگر اچھی نظر سے کوئی دیکھے تو اس کے اچھے اثرات، بری نظر سے دیکھے تو برے اثرات جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ تو نظر لگنا برحق ہے، نظر لگے گی، لیکن اس نظر بس سے محفوظ رہنے کا وظیفہ بھی ہے، حل بھی ہے۔ سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ انسان صبح شام معوذتین کا معمول بنائے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اگر ان دونوں صورتوں کے آپ ترجمہ اور اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا، اور کس انداز میں رب العالمین کی مدد چاہی گئی لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ سے کس طریقے سے مدد طلب کی گئی۔ تو یہ تو آیت نظر بد سے اور شر سے، بلکہ ہر قسم کے شر، شیطانی شر، انسانی شر، تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی جو یہ دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، بہت ہی پاورفل ہیں۔ اور ہر مسلمان کو غالباً یہ دو صورتیں یاد ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو معمول نہیں بنایا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس دو صورت کو آدمی صبح شام معمول بنائے۔ ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، بچوں کو نظر لگتی ہے، بچے بخار ہو جاتے ہیں یا پھر ضد کرنے لگتے ہیں اور کوئی قسم کی پریشانی، تو ہم فوراً ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اگر آپ کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، چار کل یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، تو آپ سب سے بہترین رقیہ کرنے والے ہیں، اور آپ سب سے بہترین عامل ہیں، آپ خود عامل ہیں۔ آپ اپنی پریشانی اور اپنے کیا کہتے ہیں کہ بری چیزوں کا علاج، شر کا علاج آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ یقین ہو اللہ کی ذات پر، وہ یقین ہو اللہ کے قرآن پر، وہ یقین ہو قرآن کے آیتوں پر۔ صحابہ کرام کو پریشانی آتی تھی، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی، معمولی پریشانی بھی اگر صحابہ کو آتی تھی تو فوراً وہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز سے اپنے مسائل کو حل کرواتے تھے، رجوع اللہ کرتے تھے۔ ایک صحابی کے گھر پہ نمک نہیں ہے، تو نمک نہیں ہے تو وہ صحابی فوراً اللہ کے گھر پہ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایسا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بنایا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی پریشانی ہو، چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، تو اس کو حل کراؤ تو رب العالمین سے حل کراؤ۔ اسی قادر مطلق، اسی احکم الحاکمین اور اسی رب العالمین کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اسی کو اپنی پریشانی سناؤ، اسی کو جو ہے اپنے مسائل بتاؤ کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے، یہ ہے، اس کو دور کر دیجیے۔ تو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے قرآن کی جو آیت ہے وہ ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں اس آیت کو، پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا، معمول بنا دیا، نظر بد سے محفوظ ہو گئی، ہمیشہ نظر بد سے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو عنقریب امید ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے 2 آدمی کا ذکر ہوا ہے سورۃ الکہف کی اس رکوع کے اندر۔ تو 2 ساتھی ہیں، 2 دوست ہیں، اور ان دونوں ساتھیوں میں سے ایک کو اللہ نے بہت نوازا، ان کو باغات بھی دیے،
اور چشمے بھی، نہریں بھی، سب کچھ اللہ نے نوازا تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو نوازا تو اس کے اندر جو ہے تکبر آ گیا، وہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کو فراموش کر دیا، اور اس کے اندر فرعونیت آ گئی۔ تو جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنے باغ میں جانے سے پہلے اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ نے اتنا مال نوازا، اتنا سب کچھ نوازا ہے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے تھا اس کو ماشاء اللہ، لیکن اس نے نہیں کہا۔ تو اس کے دوسرے ساتھی جو بہت اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اللہ پر یقین تھا، توکل تھا، وہ نیک انسان تھا، اس نے کہا بھائی تم اتنا کیوں اڑ رہے ہو، کیوں اتنا اڑ رہے ہو؟ اللہ نے نوازا ہے، اللہ کا شکر کرو، اپنی نعمتوں کو، اپنے مال و دولت کو دیکھو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ماشاءاللہ بولو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے یا داخل ہوتے ہو تو ماشاءاللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ تو وہ ساتھی اس کو جو ہے عجیب و غریب انداز میں، مضحکانہ اور مذاق کے انداز میں نیچا دکھاتے ہوئے کہتا تھا کہ تم مجھ سے بہت چھوٹا ہو، کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو؟ انا اقل منک مالا وولدا، میرے پاس تم سے سب زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، دولت بھی تم سے زیادہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا ایسی چیز آ گئی۔ ایک شعر ہے، بہت بہترین اشعار ہے، جو خاندانی رئیس ہے مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں رہی، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری جو دولت ہے یہ نہیں رہی ہے۔ جو خاندانی ایماندار ہوتے ہیں اس کا مزاج نرم ہوتا ہے۔ تو اس کو اچانک سے اللہ نے نواز دیا تو یہ اپنی اوقات بھول گیا تھا اور اپنے ساتھی سے بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ یہ تکبر، یہ متکبرانہ انداز یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر کیا ہوا؟ وہی دولت، وہی باغات، وہی نہریں سب کے سب ختم ہو گئے، ہوا کے ایک جھونکے سے ہی سب کچھ ختم ہو گیا، سارے باغات ختم ہو گئے، سارے پھل ختم ہو گئے۔ تب وہ بہت پچھتانے لگا، کاش کہ میں اللہ کا شکر کرتا، کاش میرے اندر تکبر نہ آتا، اور کاش میں اپنے ساتھی کی بات پر عمل کر دیتا۔ تو اس آیت میں اس ساتھی نے اپنے اس مالدار ساتھی کو یہ نصیحت کیا کہ ماشاء اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو گے تو نظر بد نہیں لگے گا، تمہارا مال سلامت رہے گا، لیکن اس نے نہیں کہا۔ اور پھر اس نے یہ کہا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، عنقریب میرا رب مجھے تجھ سے بہتر بات عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت تھی، یہ شکر کرتا تھا اللہ کا اور یہ ماشاء اللہ بولتا تھا۔ تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ وہ پاورفل وظیفہ ہے، یہ وہ اذکار ہے، اگر آدمی اس کو پڑھتا رہے، اس کو اپنی زبان پر لائے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال پر، اس کے اولاد پر کبھی نظر نہیں رکھے گا، بری نظر سے اللہ حفاظت رکھے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو معقول کریں۔ جب بھی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، آپ اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، آپ کو اپنا گھر اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ، آپ کو اپنی گاڑی اچھی لگ رہی ہے، ماشاء اللہ، آپ کو خود اپنا چہرہ اور اپنے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے، اللہ تعالیٰ نظر بس سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرے ساتھیوں کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ جب کوئی دوسرا ساتھی ہمیں دیکھے یا ہماری کسی چیز کو دیکھے تو دوسرے ساتھی کی بھی اس کے اندر اس کا حسن کا اخلاق کا تقاضا یہ ہے، حسن اخلاق کا، کہ وہ ماشاء اللہ کہے۔ جب ماشاء اللہ کہتا ہے تو وہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک تھپا لگا دیتا ہے،
یہ گویا کہ ایک ٹھپا لگ گیا ہے، اب نظر نہیں آئے گی۔ دوسرا وظیفہ ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، شیطان کے نقصانات سے بچنے کے لیے دوسرا وظیفہ ہے۔ اگر وہ وظیفہ بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ ہے، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ کچھ لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، تو وہ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ لوٹے۔ یہاں پہ کسی مسلمان کے خاص طبقے کا، کسی خاص جماعت کا تذکرہ ہے جو کسی سے لڑنے کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کا جو ذکر ہے، وہ لڑنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، بار بار پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ لم یمسسہم سوء، کسی قسم کی کوئی تکلیف، مصیبت، کوئی شر ان کو نہیں پہنچا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، جب وہ واپس لوٹے اپنے گھر کی طرف تو وہ بالکل اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے مالا مال ہو کر کے واپس لوٹے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ یہ آیت بہت جو ہے پڑھنے میں بہت چھوٹی آیت ہے، بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، لیکن انسان اگر اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے حامی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے سرپرست بن جاتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اس لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بلکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی جو ہے غم اور کسی قسم کا کوئی آپ کو خوف ہو، اس آیت کو، اس جملے کو آپ بار بار اپنی زندگی میں پڑھیں، انشاءاللہ اس کا اثر جو ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا وظیفہ ہے کہ اگر آپ غم میں مبتلا ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو آپ کو وہ وظیفہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں امام قرطبی فرماتے ہیں غم، پریشانی، تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، تنگی کے وقت جو اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ تکلیف سے، غم سے نجات پاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو ہی اکیلا معبود ہے، اور تو ہر قسم کے عیوب سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، خامیوں سے پاک ہے، بے عیب، سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی مجرم ہوں، میں ہی جو ہے ظالم ہوں، انی کنت من الظالمین۔ جب یہ آیت آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نجات دیتا ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جب یونس علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، اس کلمے کو پڑھا، تو ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، ان کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور غم سے نجات دے دی۔ چنانچہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو صحیح سلامت خشکی پر لے جا کر کے چھوڑ دو، پانی سے اور سمندر سے، تری سے اس کو نکالو، آزادی کو، نجات کو، اور اس کو خشکی پر پہنچا دو۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، قرآن کریم کی دوسری آیت میں، دوسری جگہوں میں ہے کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
اگر حضرت یونس علیہ السلام اس کلمے کو نہ پڑھتے، اس وظیفے کو نہ پڑھتے، تو فرمایا کہ قیامت کی صبح تک اسی پیٹ میں رہتے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اس تسبیح کو نہ پڑھتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آپ معمولی سمجھ رہے ہیں یہ آیت یونس علیہ السلام کو پیٹ سے، مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دیا۔ مچھلی والے نبی نے کہا کبریا، ظلم میں نے کیا، تو ہے پاک اے خدا، پھر ہوئی تیری عطا، رنج سے ہوئے رہا، اے خدا میرے خدا۔ تو بہرحال غم میں اگر آپ ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی دماغ کام نہیں کر رہا ہے، حالات بہت آ پڑے ہیں، مشکل گھڑی میں ہے، مشکل وقت چل رہا ہے، تو زبان پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں ڈپریشن کا بھی یہ آیت علاج ہے۔ کوئی ڈپریشن میں چلا گیا، ٹینشن سے آگے ڈپریشن، جب مستقل آدمی ٹینشن میں رہتا ہے تو پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو ڈپریشن کا بھی یہ علاج ہے۔ اگر بہت یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھے تو ڈپریشن کا مریض بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھا وظیفہ استغفار کی کثرت۔ گھر میں تنگی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، کام مل رہا ہے دل چھوٹ جا رہا ہے، کام ملتے ملتے نہیں مل رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، دعائیں مانگ مانگ کر کے تھک گئے، پھر بھی گھر میں اولاد نہیں، کوئی خوشی کے چراغ نہیں، تو اس کے لیے آپ استغفار کو اپنی زندگی کا جز بنا دیں۔ استغفار کی کثرت۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم استغفروا ربکم، کثرت سے استغفار کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، جب تم استغفار کرو گے، استغفار کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، ندامت کا اظہار کرنا، مغفرت چاہنا کہ اے اللہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ مغفرت کے یہی معنی ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ تو تم اگر استغفار کرو گے، انہ کان غفارا، وہ بے شک بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ اور پھر استغفار کی برکت سے یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برسے، باران رحمت برسے گی، قحط سالی خشک سالی میں تبدیل ہو جائے گی، میوے اگیں گے، اناج اگے گا، تو خشک سالی جو ہے قحط سالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، مال میں بھی برکت دے گا، آل اولاد میں بھی برکت دے گا۔ مال میں برکت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے یا کام نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ لوز ہو رہا ہے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ لوز ہونے سے بچا دے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں حضرت کام ملتا ہے لیکن جب ملنے کے قریب ہوتا ہے چھوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نا استغفار واحد علاج ہے، وہ استغفار۔ اور فرمایا آل اولاد میں برکت دے گا، استغفار کرو گے آل اولاد میں برکت دے گا۔ اب اندازہ لگائیے، اس میں تھوڑا گہرائی میں جائیے، جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی وہ استغفار کر رہا ہے، تو پہلے اللہ اولاد دے گا پھر برکت دے گا۔ جب اولاد ہی نہیں تو برکت کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے پہلے اولاد سے نوازے گا، پھر اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت دے گا، اس کی زندگی میں برکت دے گا، اس کے حیات میں برکت دے گا، اس کی صحت میں برکت دے گا۔
تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، خوشحالی چاہیے، آل اولاد چاہیے، آل اولاد میں برکت چاہیے۔ تنگی کو آپ خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہیں، پریشانی ہے گھر میں، تو استغفار کی کثرت، اور روزانہ کم سے کم کی جو مقدار ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 1200 مرتبہ پڑھنا چاہیے، پابندی سے پڑھیں۔ کسی بھی وظیفہ کا فائدہ آپ چاہیں گے کہ بالکل فوراً ہم کو مل جائے، یوں پڑھنے لگے اور بالکل نہیں ہوتا ایسا۔ استقامت مطلوب ہے، کسی بھی چیز پر استقامت، پابندی، بار بار مستقل استقلال کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جب آدمی ایک وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے برکات، اس کے ثمرات، اس کے نتائج ظاہر کرتے ہیں، پھر اپنی آنکھوں سے آدمی مشاہدہ کرتا ہے۔ اور ان سب کا خلاصہ ایک بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت، تکلیف، کسی بھی شکل میں کوئی پریشانی، وہ ہمارے گناہوں کی پیداوار ہے، ہمارے گناہوں کی پیداوار ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کو بے سکون کرنے والا، ہماری زندگی کی خوشیوں کو آگ لگانے والا کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا، کوئی الگ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی، یہ گناہ ہماری زندگی کی خوشیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو جتنا گناہوں سے بچائے گا، جتنا تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا، اتنا اس کی زندگی پرسکون ہوگی۔ اس لیے عہد کرے، وعدہ کرے، اللہ سے ارادہ کرے کہ کسی بھی حال میں ہم خواہشات نفسانی کی اتباع نہیں کریں گے، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اور رزق حلال کی کوشش، قناعت اپنے اندر ہونا چاہیے، اللہ جتنا دے اس پر راضی ہونا۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی، حرص اور لالچ آدمی نہ کرے، دوسروں کے جیسا بننے کی کوشش نہ کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دین میں، اعمال میں، نیکیوں میں دوسروں کی دیکھا دیکھی کرو، اس سے آگے بڑھنے کی سبقت کی کوشش کرو، لیکن دنیاوی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کسی کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو مال کے اعتبار سے، تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہارے اعمال میں ترقی ہوگی، آخرت کے اعتبار سے تمہاری ترقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔